بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنویر الآثار باب الایمان بالقدر، صفحہ نمبر 18۔ علامہ فداء المصطفیٰ قادری دامت برکاتہم القدسیہ نے یہاں کچھ طویل حدیثیں نقل فرمائی ہیں، اور یہاں تقدیر کے اوپر ایک الگ باب باندھا، جبکہ اس سے پہلے ایمان کا بیان گزر چکا ہے، تو اس کے بعد پھر بھی تقدیر کا الگ بیان کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ عام کے بعد خاص کا ذکر ہے، یعنی ایمان جو ہے یہ عام ہے اور تقدیر یہ خاص اس کے مقابل میں۔ ایمان میں اگرچہ تقدیر بھی آ گئی تھی، لیکن چونکہ مسئلہ تقدیر بہت نازک ہے نا، اور اس میں جبریہ اور قدریہ یہ دو فرقے جو ہیں ان کے بہت اختلافات رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ مسئلہ یعنی تقدیر کا مسئلہ عوام کی عقل سے ورا ہے، بہت سمجھ میں مطلب عوام کو جلدی آتی نہیں، اس لیے اس کا علیحدہ باب باندھا گیا۔ سمجھ میں آ رہے ہیں؟ تقدیر کے جو لغوی معنی ہوتا ہے وہ معنی یعنی اندازہ کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ تقدیر کا لغوی معنی کیا ہے؟ اندازہ کرنا۔ اور کبھی کبھی جو ہے تقدیر بمعنی قضا اور فیصلہ کے بھی آتے ہیں، اور اصطلاح شرع میں تقدیر جو ہے وہ رب کی طرف سے اپنی مخلوق کے متعلق تحریر میں جو آ چکا ہے اس کے اندازے کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اور تقدیر کے متعلق یہ بھی جان لیں کہ تقدیر کے کئی سارے اقسام ہیں۔ 3 قسمیں جو ہے وہ خاص طور پر فقہاء کرام نے بتائی ہے۔ ایک کو کہتے ہیں مبرم، ایک کو مشابہ مبرم، اور ایک کو معلق، ٹھیک ہے۔ تو پہلی قسم جو ہے یعنی مبرم، اس میں تبدیلی ناممکن ہے، اس میں کسی صورت بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ دوسری قسم جو ہے یعنی مشابہ مبرم، اس میں خاص اللہ کے محبوبوں کی دعاؤں سے وہ چیزیں بدل جاتی ہیں، ٹھیک ہے، مشابہ مبرم۔ اور معلق جو ہے وہ عام دعاؤں اور نیک اعمال وغیرہ سے وہ بدل دی جاتی ہے۔ جیسے کہ دیکھیں مثال سے سمجھ لیں، ابراہیم علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کے لیے دعا کرنے کے جو ہے آرزو کی، تو انہیں روک دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان پر دنیاوی عذاب کا فیصلہ جو تھا وہ مبرم تھا، یعنی اس میں تبدیلی کی گنجائش نہیں تھی۔ اسی طرح جو ہے یہ والی قسم کے کون سی قسم میں گئی؟ یعنی مبرم میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، آدم علیہ السلام کی دعا سے داؤد علیہ السلام کی جو عمر بڑھ گئی، 60 کے بجائے 100 سال کر دی گئی، تو وہ قضائے مبرم تھی، یعنی کہ مشابہ مبرم جسے کہیں وہ تھی، اس لیے اس میں تبدیلی ہو گئی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور معلق جو ہوتی ہے وہ دعاؤں سے، نیک اعمال سے بھی عام شخص کے، نیک لوگوں کے بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ جو چیز خیال رہے کہ تقدیر کی وجہ سے انسان پتھر کی طرح مجبور نہیں ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ بعض جوہلا لوگ سمجھتے ہیں کہ ارے تقدیر میں جو لکھا جا چکا ہے تو اب ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ آدمی بالکل پتھر کی طرح مجبور ہو گیا۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر کوئی قاتل پھانسی نہ پاتا ہے نا، کوئی قاتل قتل کر دیا تو کہتا ہے یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا، تو میں نے کر دیا، مجھ سے ہونا ہی تھا، تو اس کو پھر سزا کیوں؟ اسی طرح کوئی چور کے ہاتھ بھی نہیں کاٹے جاتے، کوئی جرم پر سزا نہیں دی جاتی، پھر تو جرم کا بازار لوگ جان بوجھ کر کے کرتے جاتے اور سب تقدیر کو اوپر ٹھہراتے جاتے ہیں نا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آدمی ایک دم مجبور ہے، ٹھیک ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ رب قدیر کے علم میں وہ ساری چیزیں تھی جو ہم لوگ کرنے والے تھے آگے، ٹھیک ہے، اور کریں گے آگے، تو ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہے،
اور پہلے سے تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو لکھ دیا، تو وہی تقدیر کے نام سے موسوم ہو گئی. ٹھیک ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہم لوگ مجبور کر دیے گئے، ورنہ ہم لوگ اصل یہ ہے کہ ہم لوگ جو کرنے والے تھے اپنی مرضی سے، اپنے اختیار جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں، تو اس کو اللہ نے اپنے علم سے، علم سے جان کر پہلے جو ہے لکھ دیا، وہی تقدیر کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ دعائیں دوائیں وغیرہ جو ہم لوگ کرتے ہیں، تدبیر اور اختیارات وغیرہ سب تقدیر میں ہی داخل ہے. ٹھیک ہے، اس کی مزید تفصیل اگر دیکھنی ہو تو تفسیر نعیمی 3 پارے میں اس کا جو ہے تفصیل سے علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے ذکر فرمایا ہے، وہاں دیکھا جا سکتا ہے. چلے آتے ہیں حدیث کی طرف. لکھتے ہیں وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتج آدم وموسى عند ربهما فحج آدم موسى قال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك في روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في الجنة ثم أهبطت الناس بأخطيئتك إلى الأرض قال آدم أنت موسى الذي استفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقل ربك نجيا كم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق قال موسى ب40 عاما قال آدم فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى قال نعم قال أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني ب40 سنة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحج آدم موسى. یہ حدیث پاک کی عبارت تھی. یہ حدیث پاک جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ احتج آدم و موسیٰ عند ربہما، کہ حضرت آدم و حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے رب کے نزدیک مناظرہ کیا. ٹھیک ہے، احتجا مناظرہ کیا. فحج آدم و موسیٰ، تو آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر غالب رہے. اب دیکھیے مناظرہ جو ہوا ہے یہ کس صورت میں ہوا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں یا تو عالم ارواح میں ہوا ہے یا موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں. ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام کو زندہ فرما کر ان سے ملاقات کرا کے، یا اس طرح کے حظائر قدس میں ان کی ملاقات ہوئی، یعنی بیت المقدس میں جب نبی علیہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف میں نماز پڑھائیں، سب کی امامت فرمائے، تو یا تو وہاں ہوئی ہے یہ مناظرہ. ٹھیک ہے، اس لیے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی قبروں میں زندہ، اس کا تو کسی کو انکار نہیں ہے، بلکہ یہ تو حدیث پاک سے ثابت ہے. اور قبروں میں نہ صرف زندہ بلکہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو عین ممکن ہے کہ یہ انہی 3 جگہوں میں سے کہیں ہوئے گی، یا تو عالم ارواح میں، یا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام کو دوبارہ اٹھایا گیا ہوگا، یا پھر بیت المقدس میں ہوا. اور یہ کمال کی بات دیکھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عالم ارواح کی بھی خبر ہے. سبحان اللہ، یہ جہاں بھی ہوا ہو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں اس چیز کی خبر دی. تو حضور کا علم غیب، اور دیکھے سرکار کے علم کی وسعت کہ سرکار کو عالم ارواح میں بھی
کے بھی معاملات سرکار ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور اس لیے کہ آگے سے ساری چیز سمجھ میں آ رہی، حضور نے یہ واقعہ دیکھا ہوا بیان فرما رہے ہیں۔ تو یہ جو مناظرہ ہوا، دیکھیے کیا ہوا مناظرہ میں۔ سرکار فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ حضرت آدم و موسیٰ علیہ السلام رب کے نزدیک جو ہے نے اپنے رب کے نزدیک مناظرہ کیا، اور آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ وہ کس طرح دیکھیں آگے، قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انت آدم الذی خلق اللہ بیدہ ونفخ فیک من روحی۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے آغاز کیا، وہ فرماتے ہیں کہ آپ وہ آدم ہیں جنہیں اللہ نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور آپ میں اپنی روح پھونکی، وَنَفَخَ فِيكَ مِن رُوحِهِ۔ تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق جو تعریف بیان فرما رہے ہیں، آپ کی خصلتوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ آپ وہ عظیم اور اللہ کے مقرب نبی ہے جس کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، یعنی وہ فرشتوں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جو اللہ نے اپنے سے فرمائی، فرشتوں کو بھی اس کا مطلب فرشتوں کا بھی اس میں نہیں لیا گیا کچھ، ٹھیک ہے۔ پھر اس پر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یعنی آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونکی، اس کا مطلب کیا، قرآن میں بھی اس چیز طرف اشارہ ہے۔ تو روح پھونکنے سے مراد یہ نہیں کہ معاذ اللہ نے اپنی روح پھونکی، تو اس لیے کہ اللہ جسم و روح سے پاک ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، تو اسی طرح اپنی پیدا کی ہوئی روح کو آدم علیہ السلام کے اندر داخل فرمایا، روح کو پھونکا ان کے جسم میں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پھونک کئی جگہ حدیثوں میں آیا ہے کہ روح پھونکا گیا، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے روح پھونکنے والی کوئی چیز ہوگی۔ اور فقہاء کرام یہاں سے جو ہے بزرگان دین کے جھاڑ پھونک کی دلیل لیتے ہیں کہ حدیثوں میں پھونک کا جو ہے تذکرہ آیا ہے، تو یہاں سے جھاڑ پھونک کرنا جو یہ اہل سنت میں اسی لیے رائج ہے، بہرکہ۔ تو یہ آدم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ وہ آدم علیہ السلام کہ آپ کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمائی اور آپ میں اپنی روح پھونکی۔ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ وَأَسْكَنَكَ فِي جَنَّتِهِ ثُمَّ أَهْبَطَ النَّاسَ بِخَطِيئَتِكَ إِلَى الْأَرْضِ۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اور اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا، کہ اللہ نے اپنے فرشتوں سے، اور فرشتوں سے یہاں کوئی تخصیص نہیں ہے بلکہ زمینی، آسمانی، مقربین، مدبر، جتنے فرشتے تمام سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا۔ اور یہ سجدہ رکوع کے معنی میں یا پھر جھکنے کے معنی میں نہیں، بلکہ جس طور پر سجدہ ہوتا ہے سجدہ زمینی ہوا، البتہ یہ ہے کہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ تعبدی یعنی عبادت کا سجدہ نہیں تھا۔ اگر عبادت کا سجدہ ہوتا تو پھر ابلیس جو تھا وہ انکار نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ تو اللہ کی عبادت وہ بھی کرتا تھا۔ تو یہ تعظیمی سجدہ تھا آدم علیہ السلام کے، جو ہے اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا، تو اس کے تعظیم میں اور ان کے جو ہے جسم میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب داخل فرمایا تو فرمایا کہ اب ان کی تعظیم کے لیے تم لوگ سجدہ کرو۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام یہ ان کا تذکرہ فرما رہے کہ آپ کو اللہ نے تمام فرشتوں سے سجدہ بھی کروایا۔ ثم احبطت الناس بخطیئتک الی الارض، اچھا اس کے پیچھے ہے وَأَسْكَنَكَ فِي جَنَّةٍ، اور آپ کو جنت میں رکھا،
فرشتوں سے سجدہ کرایا، آپ کو جنت میں رکھا، پھر کیا ہوا اس کے بعد ثم اہبت الناس بخطیئتک الی الارض، پھر آپ نے اپنی لغزش کی وجہ سے لوگوں کو نیچے اتار دیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ عرض کرتے ہیں آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ اب دیکھیں یہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ اعتراض جو ہے وہ کسی تعصب کی بنیاد پر یا پھر کوئی بغض و کینہ نہیں، بلکہ وہ ایک اپنے طور پر عرض کر رہے ہیں اپنے خیال کے مطابق کہ آپ کو اللہ نے اتنے سارے چیزیں خصوصیت سے نوازا، اس کے بعد آپ کو جنت میں رکھا، اس کے بعد آپ جو ہے خطا کر بیٹھے، تو خطا سے مراد یہ خطا اجتہادی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم قبل نبوت اور بعد نبوت دونوں میں ہی گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے محفوظ معمون ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان سے یہ گناہیں نہیں ہو سکتی، تو یہ جو ہے خطا جو تھی خطا اجتہادی تھی اور اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، اس پہ یہ نہیں ہے مطلب کہ سزا اس کے لیے نہیں ہے، اور یہ جو خطا تھی اللہ نے خطا اجتہادی اس کو بھی اللہ نے معاف فرما دیا، تو اس کے اوپر پھر بحث کرنا عوام کو یہ جائز نہیں۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام اپنے طور پر عرض کرتے ہیں یہ ساری چیزیں، جب انہوں نے عرض کی تو آدم علیہ السلام نے پھر آگے فرمایا قال آدم، اب آدم علیہ السلام فرما رہے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ انت موسیٰ الذی اصطفاک اللہ برسالتہ و بکلامہ، کہ آپ ہی وہ موسیٰ ہیں جنہیں اللہ نے اپنی پیغمبری اور ہم کلامی کے لیے چنا۔ سبحان اللہ، کیا انداز ہے، دیکھیں پھر آدم علیہ السلام نے ان کی تعریف فرمائی اور کہتے ہیں کہ آپ وہ پیغمبر ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رسالت کے لیے اور ہم کلامی کے لیے، یہ ہم کلامی جو موسیٰ علیہ السلام کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان ہوئی تھی، تو اسی وجہ سے ان کا نام کلیم اللہ پڑا ہے، اور جو ہے کلام ہم کلامی جو ہوئی تھی یہ کسی بھی فرشتہ کو واسطہ نہیں رکھا گیا تھا، یعنی کوئی بھی بیچ میں حائل نہیں تھا، صرف موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے جو ہے ذات بابرکت جو تھی دونوں تھے، اور بیچ میں کوئی فرشتہ کا واسطہ نہ رکھا گیا تھا، تو اسی وجہ سے ان کو کلام اللہ کہا گیا، اسے کلیم اللہ کہا گیا، معاف کیجیے کلیم اللہ۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وہ مرتبہ ہے کہ اللہ نے آپ کو لامکہ پہ بلا کے اپنی نہ صرف ہم کلامی سے بلکہ دیدار سے نوازا، تو یہ حبیب اللہ کا مرتبہ ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، پھر آدم علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ آپ وہ موسیٰ ہے جنہیں اللہ نے اپنی رسالت اور ہم کلامی کے لیے چنا۔ وَأَعْطَاكَ الْأَلْوَاحَ فِيهَا تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ، اور آپ کو تختیہ بخشی جن میں ہر چیز کا کھلا بیان ہے۔ تختیہ بخشی، تختی سے الواح فیہا، الواح جو لوح ہے، تو تختیہ سے مراد یہاں توریت شریف ہے کہ آپ کو اللہ نے توریت شریف عطا فرمائی، فیہا تبیان کل شیء، جس میں ہر چیز کی کھلی نشانی تھی، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی توریت کے متعلق فرماتے ہیں، اور مفسرین نے فرمایا کہ توریت شریف میں جو ہے جب نازل ہوئی تھی تو اس میں رحمت، ہدایت اور کھلی نشانیاں سب چیزیں تھیں۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام 40 دن کا یہ جو ہے پہاڑ سے جو بھی کلام اللہ سے توریت لے کر کے آئے، تو دیکھا کہ یہاں لوگ تو بچھڑا کو پوجنے لگے ہیں، تو اس غصہ میں ان کے ہاتھ سے توریت شریف زمین پر گر گئی تھی، تو جو اس گرنے کی وجہ سے جو ہے توریت شریف میں رحمت اور ہدایت تو باقی رہی، پھر اس سے کھلی نشانیاں اٹھا لی گئی تھی، جبکہ قرآن پاک میں ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک کا یہ احساس ہے کہ اس میں رحمت، ہدایت اور کھلی نشانیاں اللہ کے رسول کے وقت سے اب تک مطلب کہ شامل حال ہے، انشاءاللہ رہے گی۔ تو یہ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے کھلی نشانیاں تختیہ عطا کیا اور جس میں کھلی نشانیاں تھیں،
ہر چیز کی جس میں کھلی نشانی تھی، نشانیاں تھی. وقربک نجیًا، اور آپ کو خصوصی ہم کلامی سے قرب بخشا. تو جیسا کہ طور سینا کا یہ والا واقعہ مشہور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہم کلامی سے نوازا، تو یہ مرتبہ آپ کو اللہ نے عطا فرمایا. پھر فرماتے ہیں کم وجدت اللہ کتب التوراۃ قبل ان اخلق، فرمائیے کہ آپ نے میری پیدائش سے کتنے پہلے توریت کو پایا کہ رب نے لکھ دیا تھا. یعنی کہ یہاں آدم علیہ السلام فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ کو اللہ نے اتنی ساری خصوصیات سے نوازا ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ اللہ نے جو آپ کو توریت شریف آپ پہ جو نازل فرمائے، تو یہ آپ کو توریت شریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری پیدائش سے کتنے سال پہلے لکھ دیا تھا. سبحان اللہ. آدم علیہ السلام کا عقیدہ دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام ان کی پیدائش سے قبل کا واقعہ جانتے ہیں. یہ آدم علیہ السلام کے جملے سے سمجھ میں آ رہا ہے نا. اور جب موسیٰ علیہ السلام کا یہ عالم ہو تو سرور انبیاء امام الانبیاء کے علم کا عالم کیا ہوگا. ماشاء اللہ. تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کے پیدائش سے پہلے کی واقعات مجھے کیسے پتا ہوگی، میں تو آپ کے کتنے 100 سال بعد پیدا ہوا ہوں. اسے نہیں کہتے، بلکہ کیا فرماتے سنیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ب40 عاما، کہ اللہ تعالیٰ نے 40 سال پہلے آپ کی پیدائش سے 40 سال پہلے جو ہے توریت شریف کو لکھ دیا تھا. ٹھیک ہے. دیکھیں تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی علم غیب دیکھے، علم کی وسعت دیکھے. اور موسیٰ علیہ السلام کے آدم علیہ السلام کے اس سوال کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی وضاحت آگے والے جملے سے وہ کر رہے ہیں، اس سے آپ دیکھیں تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے. اچھا، یہاں پہ 40 عامن جو ہے نا، اس کے تعلق سے تھوڑا سمجھ لے کہ 40 سال یہ جو ہے دنیاوی لحاظ سے ارشاد فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے، 40 سال پہلے. اور اگر مراد جو ہے وہ سال ہو جو اللہ کے نزدیک ہے، تو وہ پھر جو حدیثوں میں آیا ہے کہ اللہ نے انسان کی تخلیق سے 50,000 سال قبل جو ہے تقدیر کو لکھ دیا، تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں آئے گا، اس لیے کہ یہاں یہ دنیاوی سال مراد ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں 40 آمن سے ایک نقطہ یہ سمجھ لے کہ 40 سال مفسرین نے اس لیے فرمایا کہ یہاں مطلب 40 سال پہلے کی، اس لیے یہاں سے مطلب موسیٰ علیہ السلام نے جو 40 سال فرمایا کہ 40 سال قبل اللہ نے توریت کو لکھ دیا تھا، تو یہ 40 سال اس وجہ سے بھی ہے کہ مطلب ہر چیز میں اسی وجہ سے 40 کا یعنی 40 کا جو چلہ ہوتا ہے اہل سنت میں، اسی وجہ سے رائج ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن طور سینا پہ چلہ کیا تو انہیں توریت سے نوازا گیا. آدم علیہ السلام نے جو ہے آدم علیہ السلام نے 40 سال تک اچھا نہیں، آدم علیہ السلام نے تو تقریباً 300 سال تک اپنے جو ہے اس لگش کے لیے اللہ سے جو ہے بخشش طلب فرمائی. بہر کافی یہ 40 سے یہ چیز ذہن میں رکھے کہ یہاں سے چلہ یا پھر 40 دنوں کا جو اہل سنت میں کئی ساری چیزیں معروف چیز جسے چلہ کرنا کہتے ہیں، 40واں کہتے ہیں میت کی، تو اس میں ایک نسبت ہے. ٹھیک ہے، انہی چیزوں کے تعلق سے ہے یہاں پہ نقطہ. اچھا، پھر آگے حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ پوچھا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال توریت جب آپ پہ نازل فرمائی تو میری پیدائش سے کتنے سال قبل، تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے 40 سال پہلے، ہے نا. پھر اس کے بعد قال آدم علیہ السلام فرماتے ہیں فَهَلْ وَجَدْتَ فِيهَا وَعَصَا،
تو آدم علیہ السلام فرماتے ہیں تو کیا آپ نے توریت میں یہ بھی دیکھا کہ آدم نے اپنی رب کی فرما برداری سے لغزش کی تو کامیاب نہ ہوئے؟ تو پوری عبارت یہ ہے فَهَلْ وَجَدْتَ فِيهَا وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ توریت میری پیدائش سے 40 سال قبل آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے لکھی، اور یہ کس چیز پہ لکھی اس کے تعلق سے بھی جو ہے 2-3 قول ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ ایک قول یہ ہے کہ لوح محفوظ میں لکھا، یا فرشتوں کے صحائف میں، یا ان تختیوں میں لکھی جا چکی تھی، مطلب جو تختی دے کر کے موسیٰ علیہ السلام کو اوپر نازل کیا گیا۔ تو بہرحال جس میں بھی ہو، تو آدم علیہ السلام فرماتے جب میری پیدائش سے 40 سال قبل یہ لکھا جا چکا آپ کے مطابق آپ کہہ رہے ہیں، تو آپ نے اس میں کیا دیکھا؟ اور وہ پھر خود ہی فرماتے فَهَلْ وَجَدْتَ فِيهَا وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى، کہ کیا آپ نے توریت میں یہ بھی دیکھا کہ آدم نے اپنے رب کی فرما برداری سے لغزش کی تو کامیاب نہ ہوئے؟ قال نعم، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جی جی ہاں یہ تو ہم نے دیکھا۔ قال، تو پھر آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افا تلومنی علی ان عملت عملا كتب اللہ علی ان اعمله قبل ان یخلقنی ب40 سنہ۔ سبحان اللہ، یہ تقدیر کیا بہتر تعلیم دیتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ کیا آپ اس لغزش پر ملامت کرتے ہیں جس کا کر لینا میرے مقدر میں میری پیدائش سے 40 سال پہلے لکھایا جا چکا تھا؟ یعنی مراد یہ ہے کہ حقیقت جو ہے وہ یہ تھے کہ میری پیدائش سے قبل اللہ نے یہ منشا بنایا تھا، یہ چیز رکھی تھی کہ آدم سے یہ لغزش ہوگی، اس کے لغزش کی بنیاد پر انسانوں کو زمین پر آباد کیا جائے گا، اس لیے کہ جنت اتنی بڑی ہے، اس میں صرف آدم اور حوا علیہم السلام رہیں گے، تو پھر زمین کو بھی اللہ نے پیدا فرمائی، تو سب چیزوں کے حکمت اور اسرار تھے، تو اللہ نے اس لغزش سے آدم علیہ السلام کے جو ہے نوع انسانی کو بسانے کا جو ہے عزم کیا تھا، ارادہ کیا تھا، تو اسی تحت سارے معاملات ہوئے۔ تو فرماتے ہیں کیا تم اس چیز پر مجھ سے سوال کرتے ہو، مجھ سے پوچھتے ہو جس کو اللہ نے 40 سال قبل میرے پیدائش سے لکھ دیا تھا؟ پھر سرکار نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمارے آقا فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحج آدم و موسیٰ، کہ حضرت آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب رہے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا سوال شریعت پر تھا اور آدم علیہ السلام کا جواب حقیقت پر مبنی تھا، اور یہ بات واضح ہے کہ حقیقت غالب رہتی ہے۔ جیسے حضرت خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بچے کو بلا گناہ بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا تھا، اور ان پر کوئی فتویٰ جاری نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ وہ حقیقت دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث کی تھوڑی سی تفصیل تھی، لیکن اس سے ایک بات سمجھ لیں کہ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مطلب کہ ہم جیسے آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے میری پیدائش سے 40 سال قبل جو ہے لکھ دیا تھا تو ہو گیا، تو اس پر سوال کرتے ہو تو کوئی چوری زنا یہ سب کر کے کہ اللہ نے لکھ دیا۔ تو میں نے پہلے ہی اس کی وضاحت کر دی کہ اللہ نے ہر چیز کو ہر شخص کو ایک طاقت و قوت اختیار دیا ہے اچھے اور برے کی پہچان کی، ٹھیک ہے۔ تو آدم علیہ السلام کا جو معاملہ تھا تو وہ خیر ایک نبی تھے، اللہ کے پیغمبر ہے، اور ان کی خطا اجتہادی تھی جس پر گرفت نہیں ہوتی، اور اللہ نے انہیں معاف بھی فرما دی، تو عوام کو اس پر کلام کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ چلے اب انشاءاللہ اگلی بات اس میں پڑھیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔